بسم اللہ الرحمن الرحیم او دخل حلقه دخان بلا صنعه او غبار ولو غبار الطاحون۔ ہم باب پڑھ رہے تھے ان چیزوں کا جو روزے کو نہیں توڑتی۔ صاحب کتاب نے 24 چیزیں بتلائی تھیں، ان 24 میں سے 10 کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ 11ویں چیز بتلائی او دخل حلقه دخان بلا صنعه، یا روزہ دار کے حلق میں داخل ہو دخان دھواں، بلا صنعہ بغیر روزہ دار کے عمل کے، یعنی روزہ دار کے کسی فعل یا عمل کے بغیر دھواں حلق میں داخل ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلا صنعہ کہہ کر جان بوجھ کر یا کوئی شخص اپنے عمل سے اگر دھواں حلق میں داخل کر رہا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے سگریٹ اور حقہ پینا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں جان بوجھ کر دھواں روزہ دار اپنے حلق میں داخل کرتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینے سے اور حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود اگر دھواں حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او غبار ولو غبار الطاحون، 12ویں چیز بتلائی کہ یا غبار یعنی گرد و غبار ہو، اگرچہ چکی کا غبار ہو، یعنی بہت باریک غبار ہو یا موٹا گرد و غبار ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او ذباب، یا مکھی حلق میں چلی گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او اثر طعم الادویۃ فیہ وہو ذاکر لصومہ، 14ویں چیز بتلائی کہ یا دواؤں کے ذائقے کا اثر فیہ اس کے حلق میں محسوس ہو، وہو ذاکر لصومہ اس حال میں کہ وہ اپنے روزے کو یاد کرنے والا ہو، یعنی اس کو اپنا روزہ یاد ہو اور حلق میں وہ دواؤں کے ذائقے کا اثر محسوس کر رہا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے سحری کے وقت دوائی کھائی، اب سورج طلوع ہو گیا ہے یا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہونے کے بعد حلق میں وہ دوائی کے ذائقے کا اثر محسوس کر رہا ہے، اب روزہ یاد بھی ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَأَصْبَحَ جُنُبًا وَلَوِ اسْتَمَرَّ يَوْمًا بِالْجَنَابَةِ، یا صبح کی اس حال میں کہ وہ جنبی تھا، وَلَوِ اسْتَمَرَّ يَوْمًا بِالْجَنَابَةِ اگرچہ پورا دن جنابت کے ساتھ رہا، یعنی کسی شخص نے صبح اس حال میں کی کہ وہ جنبی تھا یا پورا دن وہ جنابت کے ساتھ رہا اور اسی جنابت کے ساتھ پورا دن اس نے گزار دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر کسی کو احتلام ہوا یا سحری سے پہلے بیوی کے ساتھ جماع کیا، پھر صبح ہوئی اس حال میں کہ وہ جنبی تھا، اس پر غسل فرض تھا اور سارا دن گزار دیا، تب بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ نماز چھوڑنے سے وہ گناہگار ہوگا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او صب فی احلیلہ ماء او دہنا، یا مرد نے اپنے آلہ تناسل کے سوراخ میں پانی یا تیل، ماء او دہنا پانی یا تیل ڈالا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر کسی مرد نے اپنے آلہ تناسل کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او خاض نہرا فدخل الماء اذنہ، یا غوطہ لگایا نہر میں، فدخل الماء اذنہ پس پانی اس کے کان میں داخل ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی
کسی شخص کے کان میں پانی داخل ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل بھی اگر کسی نے کان میں ڈال دیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کان میں اگر دوائی ڈال دی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ کان کے پردے ہیں جو دوا یا پانی یا تیل وغیرہ کو دماغ تک نہیں جانے دیتے۔ او حقا اذنہ بعودن، یا کسی شخص نے اپنے کان کو لکڑی کے ساتھ کھجلایا، فخرج علیہ درن، پس لکڑی پر میل نکلی، ثم ادخلہ مرارا، پھر اس نے لکڑی کو بار بار داخل کیا، الی اذنہ، اپنے کان میں، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کوئی شخص بار بار کان میں لکڑی مار رہا ہے اور لکڑی پہ میل بھی نکل رہا ہے لیکن پھر بھی کان میں وہ داخل کر دیتا ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ کان سے دماغ تک کوئی راستہ نہیں ہے، آگے پردے ہیں، تو لکڑی کے داخل کرنے سے یا پانی وغیرہ کے داخل ہونے سے کوئی بھی چیز دماغ تک نہیں پہنچتی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او دخل انفہ مخاط فاستنشقہ عمدا او ابتلعہ، 20ویں چیز یہ بتلا رہے ہیں کہ او دخل انفہ مخاط، یا روزہ دار کے ناک میں مخاط داخل ہو، یعنی ریشہ ناک تک آ جائے، یعنی سر سے ریشہ اتر کر ناک تک آ جائے، ناک کے نتنوں تک ریشہ اتر آئے، فاستنشقہ، پھر وہ ریشے کو کھینچے، آمدن، جان بوجھ کر، او ابتلعہ، یا نگل لے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کسی شخص نے ناک کے ریشے کو نگل لیا یا اوپر دماغ کی طرف کھینچ لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَيَنبَغِي إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ حَتَّى لَا يَفْسُدَ صَوْمُهُ عَلَى قَوْلِ الإمام الشافعی رحمہ اللہ۔ یہ ایک اور چیز بتلا رہے ہیں، یہ ایک مسئلہ بتلا رہے ہیں، احتیاط کا پہلو بتلا رہے ہیں کہ وَيَنبَغِي إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ، اور چاہیے کہ بلغم کو ڈال دے، باہر نکال دے، حتیٰ یہاں تک کہ لا یفسد صومہ، اس کا روزہ فاسد نہ ہو، علی قول الامام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے قول پر۔ یعنی احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانسی وغیرہ آئی اور بلغم منہ تک آیا اور پھر بلغم کو پھر نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ بلغم کو باہر نکال دے تاکہ امام شافعی کے قول کے مطابق بھی روزہ نہ ٹوٹے۔ آگے 21ویں چیز بتلا رہے ہیں، او زرعہ القیء وعاد بغیر صنعہ ولو ملأ فاہ فی الصحیح۔ او زرعہ القیء، الٹی آئی، قے آئی، وعاد بغیر صنعہ، اور بغیر جس کو الٹی آئی اس شخص کے عمل کے لوٹ گئی، یعنی الٹی خود بخود آئی اور خود بخود لوٹ گئی، ولو ملأ فاہ، اگرچہ منہ بھر کر ہو، پھر صحیح تر قول کے مطابق تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی منہ بھر کر کے الٹی خود بخود آئی اور خود بخود لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب استقاء، 22ویں چیز بتلا رہے ہیں، یا اس نے جان بوجھ کر الٹی کی، یعنی استقاء کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ الٹی کرے، یعنی اپنے حلق میں انگلی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے جان بوجھ کر وہ الٹی کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی، اقل من ملء فیہ، اور وہ منہ بھر سے تھوڑی تھی،
علی صحیح ہے، صحیح تر قول کے مطابق، ولو عادہ فی صحیح ہے، اور صحیح تر قول کے مطابق وہ اس کو لوٹا دیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی صورت یہ بن رہی ہے، کسی شخص نے اگر جان بوجھ کر الٹی کی، اب وہ الٹی جو آئی تھی وہ تھوڑی تھی، اور جب منہ تک آئی تو خود لوٹا دی، یعنی نگل گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی الٹی کی بہرحال بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، ایک ہی صورت میں کیسے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ یہ کہ خود الٹی کی، جان بوجھ کر الٹی کی، منہ بھر کر تھی، اور خود نگل لی، منہ تک جب آئی نگل لی تو روزہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ یعنی تین باتیں اگر قے میں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹے گا۔ ایک یہ کہ جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے، دوسری یہ کہ منہ بھر کر ہے، اور تیسری یہ کہ وہ خود لوٹا رہا ہے، نگل رہا ہے، تو پھر روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں نہیں ٹوٹے گا۔ او اکل ما بین اسنانہ وکان دون الحمصۃ، 23ویں چیز یہ بتلا رہے ہیں کہ یا کسی نے کھایا ما بین اسنانہ، جو اس کے دانتوں کے درمیان تھا، وکان دون الحمصۃ، اور وہ چننے سے تھوڑا تھا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کسی شخص نے سحری کے وقت کوئی چیز وغیرہ کھائی ہوئی تھی، پھر روزہ بند ہو گیا، پھر بعد میں دانتوں میں وہ جو خوراک کے ذرے تھے وہ پھنسے ہوئے تھے، یا کوئی بھی گوشت وغیرہ تھا اور وہ نگل لیا، اور وہ خوراک چننے سے تھوڑی تھی، نگل لی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ چننے سے تھوڑی خوراک تھوک کے تابع ہو جاتی ہے، اور دانتوں میں اتنی تھوڑی خوراک پھنس ہی جاتی ہے، اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ معاف ہے۔ بین اسنان ہی کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص باہر سے چننے سے تھوڑی چیز کھاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے گندم کا دانہ جان بوجھ کر نگلا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر وہ چننے سے کم تھی، نگل لی، کھا لی، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او مدغا مثل سمسمۃ من خارج فمہ، یا چبائی، او مدغا یا چبائی، مثل سمسمۃ من خارج فمہ، تل کے مثل شے منہ سے باہر، یعنی کسی شخص نے تل کے مثل اپنے منہ میں خارج سے شے کو چبایا، یعنی باہر سے کوئی شے جو تل کے مثل تھی، یعنی بہت چھوٹی تھی، وہ اپنے منہ کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ اس نے چبایا، حتی تلاشت، جہاں تک کہ وہ جو تل کے مثل شے تھی وہ ختم ہو گئی۔ وَلَمْ يَجِدْ لَهَا طَعْمًا فِي حَلْقِهِ، اور اس شخص نے جس شے کو اس نے چبایا ہے، اس شخص کا ذائقہ حلق میں نہیں پایا۔ وَلَمْ يَجِدْ لَهَا طَعْمًا، اور اس روزہ دار نے اس چھوٹی سی تل کے جیسی شے کا ذائقہ نہ پایا، فی حلقہ ہی، اپنے حلق میں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی 24ویں آخری صورت یہ بتلائی کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ کسی شخص نے تل، یعنی بہت تھوڑی یا بہت چھوٹی سی چیز دانتوں میں چبائی کہ چبانے سے وہ چیز ختم ہو گئی اور اس شے کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو آج مزید 14 چیزوں کا ذکر کیا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
ایک یہ کہ دھواں یا گرد و غبار خود بخود حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکھی حلق میں چلی گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر دواؤں کا اثر حلق میں محسوس ہو رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی شخص اگر جنبی ہو گیا، غسل اس پر فرض ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی شخص نے اپنے آلہ تناسل کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈال دیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی شخص کے کان میں پانی چلا گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دوا ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے کان میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے کی صورتیں بھی بتلائیں کہ قے کی بھی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، سوائے میں نے ایک صورت بتلائی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کر رہا ہے، منہ بھر کر ہے اور خود نکل رہا ہے، تب قے سے روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ باقی صورتوں میں یعنی خود بخود قے آئی، منہ بھر کر آئی، خود بخود نگل لی، ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر دانتوں کے درمیان کوئی شے چننے سے تھوڑی پھنسی ہوئی ہے اور وہ نگل لی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آخری چیز یہ بتلائی کہ اگر تیل کے طرح کی کوئی شے ہے، دانتوں کے ساتھ چبایا، وہ ختم ہو گئی، حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ اعلم۔